مدینہ منورہ میں جب یہ ارلی جو سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف مسلمانوں کے جو اخلاق تھے ان کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور ان کے کریکٹرز بنانے میں کوششیں کر رہے تھے، مین وائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے، تو تاکہ جو ہے ان سے جنگ کا خطرہ نہ ہو، ان سے لڑائی کا یا ایسا اندیشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے، کیونکہ وہ بھی بہت فتنے والے تھے اور فتنہ کیا کرتے تھے، تو ان سے بھی کچھ معاہدے کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے کہ جی ہم جنگ نہیں کریں گے، آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی، وہ یہ کہ جو قریش مکہ تھے، چونکہ وہ مسلمانوں پر ابھی بھی ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، تو جو ان کے جو تجارتی قافلے جاتے تھے تو ان پر جو ہے وہ ان کو قبضے میں لینے کے لیے کچھ کوششیں شروع ہوئیں، اور اس حوالے سے کچھ غزوات بھی ہوئے، اور جو ہے کچھ چھوٹے سے کوئی مہم ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ کوئی اس طرح لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اتنے میں ایک قافلہ تھا جو کہ ابو سفیان جو تھے، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی میں شام گیا ہوا تھا اور شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو اس تجارتی قافلے میں نا قریش کا بہت سارا مال تھا، کئی اونٹ تھے اور بہت سارا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اکنامکلی یہ ان کا ایک بڑا اہم ایک کیروان تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف جو تھا وہ مہم جوئی کی، اس کی طرف جو ہے وہ مارچ کیا صحابہ کو لے کے کہ اس قافلے کو لوٹا جائے، تاکہ ان پر ایک تو دہشت بھی بیٹھے مسلمانوں کی، اور یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ ان سے باز آ جائیں، اور پھر ایک پیغام چلا جائے کہ مسلمان جو ہے نا اب وہ اتنے مظلوم نہیں ہیں کہ تم جب چاہے اٹھ کے جو ہے نا ان پر ظلم کر دو۔ اور اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ جہاد کے اور جو لڑائی کے جنگ کی کچھ آیات بھی نازل ہو گئی تھی، جدھر جنگ کی اجازت مل چکی تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو اس طرح لڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی، کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجازت مل گئی تھی۔ تو اس دوران اس قافلے کے لیے جو تھی وہ مہم جو کی گئی، اب اس دوران یہ خبر جو تھی یہ مکہ والوں کو پہنچ گئی۔ مکہ والوں کو جب یہ خبر پہنچی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ اپنا پورا ایک لشکر تیار کر کے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں نا بس ان کا کام تمام کر کے آتے ہیں۔ تو وہ قافلے کی حفاظت اور اس جنگ کے لیے جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے نکلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی کہ جی اب یہاں سے جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو قافلہ تھا، قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں چل رہا تھا، تو ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں تھے تو وہ مختلف حالات پتہ کروا رہے تھے کہ اچھا مسلمان کدھر ہیں، کفار کدھر ہیں، وہ اس طرح چل رہے تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے نا قافلے کو بالکل دوسری رخ پر چلانا شروع کر دیا، اور مکہ مکرمہ کا ایک نارمل راستہ تھا اس سے کٹ کے بالکل ایسے گھوم کے سائڈ سے جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو خیر جب یہ معاملہ ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل چکی کہ جی قریش سے جو ہے وہ 1000 تقریباً لوگ ہیں، اور اتنا بڑا ایک لشکر ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اچھا اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا، بس یہ پتہ چلا تھا کہ ایک لشکر جو تھا وہ چل پڑا ہے۔ اب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اب یہ جو مشورہ تھا نا یہ بڑا اہم تھا، اس میں جب صحابہ سے مشورہ کیا گیا ہے تو اس وقت جتنے صحابہ تھے ان سب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب لیکن اس وقت تک جتنے لوگ بھی بات کر رہے تھے نا وہ سارے مہاجرین تھے،
تو مہاجرین جو تھے انہوں نے جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ تو، ہم اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول ہی جا کے لڑیں، ہم تو حاضر ہیں اور جیسے بھی جیسے آپ کا حکم ہوگا، جس طرح آپ فرمائیں گے تو اس طرح جو ہے نا ہم یہ معاملہ کریں گے۔ اب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کی طرف سے تھوڑا سا ایک وہ تھا کہ یہ بھی کچھ رائے دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں مجھے کچھ رائے دو۔ اب اصل میں چونکہ مہاجرین تو پہلے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو اس لیے، اور پھر مہاجرین کی جو تعداد تھی وہ ریلیٹیولی کم تھی، جبکہ اس میں زیادہ جو تعداد تھی وہ تو انصار کی تھی، اور پھر انصار کی تو آپ دیکھ لینا کہ سوللی جو دشمنی تھی وہ صرف اللہ کے نبی کے لیے ہی تھی، ورنہ ان کی مکے والوں سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو اس لیے جیسے مہاجرین کی تھی، مہاجرین تو خیر اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے آئے تھے، جبکہ ایک طرف جو انصار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے انصار کا بھی موقف مل جائے۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اٹھ کر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیان دیا اور فرمایا کہ آپ اگر ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا کہہ دیں گے نا تو ہم کود پڑیں گے، ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو خیر ان کا بھی جو ایک خطبہ تھا بڑا اہم تھا، تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اس سے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ ہاں یعنی کہ اب انصار بھی جو ہے نا ان کی طرف سے بھی یہ موقف آ گیا۔ اچھا، جب یہ موقف آ گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا بدر کے مقام کی طرف۔ اب یہ اس طرح ہے کہ بدر کا مقام جو ہے نا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اس طرف آتا ہے، تو ادھر سے مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا لشکر چل رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے جو ہے وہ مکہ والوں کا، قریش کا لشکر آ رہا تھا۔ اب اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جاسوسوں کو بھیج کے اور کسی نہ کسی طرح حال احوال جو ہے وہ معلوم کرتے رہے تھے، تو اور یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو اسی طرح ایک موقع پہ ایک بوڑھا جو شخص تھا وہ مل گیا ایک رستے میں نا مسلمانوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ قریش کے بارے میں، کہ قریش کدھر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کدھر ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس انداز میں پوچھا کہ تاکہ اس کو یہ پردہ پڑا رہے کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو ایسے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں پتہ ہے یہاں پہ قریش کا لشکر کدھر ہے اور مسلمانوں کا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں پہلے آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ ہے کہ جتنا مجھے پتہ ہے نا، جتنا مجھے علم ہے وہ یہ کہ جو قریش کا لشکر چلا تھا نا وہ اس وقت چلا تھا اور تقریباً جو ہے نا وہ اس وقت فلاں مقام تک پہنچ گیا ہوگا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لشکر ہے وہ وہاں سے چلا تھا مدینہ سے، اور وہ تقریباً جو ہے نا وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو خیر اس نے نا بالکل صحیح خبر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ آپ دونوں کون ہو؟ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں۔ تو یہ کہا کیونکہ جنگ تھی اور ایک جاسوسی والا معاملہ تھا، تو انسان ویسے ہی چونکہ پانی سے بنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں، ان کے ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اور جو ہے نا یہ کہہ کے چل پڑے، تو تاکہ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پہ یہ ان کا جاسوس نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے پانی سے ہیں اور پانی سے چل پڑے، پانی سے بنے ہیں، یہ کہہ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چل پڑے۔ تو خیر یہ اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی ہوتے رہے۔ تو اب جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو بدر کا مقام اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ نا کنویں تھے کچھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں پر جو تھا وہاں پہ قیام کر لیا۔ تو ایک صحابی تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے
یہاں پہ قیام کیا ہے، کیا یہ آپ نے ویسی جنگی حکمت عملی کے لیے کیا یا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں پہ قیام کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں قیام نہ کریں، بلکہ اس سے اگلا جو کنواں ہے نا، ہم وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان تمام کنوؤں پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور جب اس کنویں پہ ہم پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی جو قریش ہیں ان کو پانی نہیں ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسٹریٹجی بہت پسند آئی اور انہوں نے فوراً عمل کیا۔ اچھا، یہاں پہ نا کچھ چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ نا صحابہ سے مشاورت کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے اور ان کو لے کے چلتے تھے۔ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا، جو بھی کامیاب لیڈر ہے، یا آپ کسی بھی جگہ ہیں، چاہے آپ کسی بھی جگہ اللہ نے آپ کو لیڈنگ رول دی ہے، جب تک آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے نہیں نہ چلتے تو تب تک آپ کی نا آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن پاتے، آپ اچھے لیڈر نہیں ہوتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس تھی، لیکن آپ وہاں پہ ایز اے ہیومن یہ چیز سمجھو اور اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی سب سے مشورہ لے رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ چلیں اور یہ سارا معاملہ ہے، لیکن اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلنا یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ چاہے آپ کسی بھی جگہ ہوں، چاہے آپ کسی فیملی میں ہیں تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا، آپ کسی کمپنی میں ہیں تو اپنی امپلائیز کو ساتھ لے کے چلنا، کسی بھی جگہ آپ گروپ لیڈر کی حیثیت سے ہیں تو اپنی ٹیم کے ساتھ اس لیول کی کمیونیکیشن رکھنا کہ آپ ان کو اعتماد میں لے سکیں اور ان کے مشورے پر عمل کریں۔ یہ جو ہمبل لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ مشورہ لیتا ہے۔ جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں نا، جو بالکل کسی سے مشورہ ہی نہیں لیتے، تو وہ جو ہے نا ان کے اندر اتنی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوتی۔ تو جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لرننگ موڈ میں رکھتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے کہ ہاں، اگر مجھے کوئی بھی، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے کچھ بھی ہے، اگر کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کو تحمل سے سننا چاہیے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ جب آپ کو کوئی رائے دی جائے، کوئی مشورہ دیا جائے تو ایک دفعہ اس کو ضرور سنا کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جس پوزیشن میں رکھا ہے تو آپ ایک بیٹر پوزیشن میں ہیں کہ آپ اچھا فیصلہ کر سکیں، لیکن مشورہ بہرحال ضرور سننا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں پر جو تھا وہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، دوسری طرف جو مکہ والوں کا لشکر تھا، وہ جب مکہ سے نکلے ہیں تو ان کے اندر نا کچھ پھوٹ پڑنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی قافلہ تو سیفلی پہنچ چکا ہے تو اب کیا ضرورت ہے لڑنے کی، اب ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ابو جہل تھا نا، اس موقع پہ ابو جہل چونکہ ان کا سردار تھا تو وہ جو تھا وہ بہت زیادہ تکبر، غرور میں اور اس میں گھمنڈ میں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، ہم بس مسلمانوں کو جو ہے نا ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو وہ جو تھا نا، وہ ابو جہل کی جو اکڑ تھی، جو اس کا غرور تھا، اس وجہ سے نا ان کو چلنا پڑا۔ بہرحال کچھ لوگ پیچھے بھی رہ گئے، لیکن پھر بھی جو لوگ تھے، جو کفار تھے، جو بقیہ ان کا لشکر تھا، وہ مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ اچھا، جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے نا تو تب بھی ان کے اندر جو تھا وہ ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ جو عتبہ تھا، عتبہ بھی ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے اور اس طرح سے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ان سے کیوں لڑیں، یہ تو جو ہے یعنی کہ ہمارے اپنے ہی ہیں، اور اگر ہم ان سے لڑتے بھی ہیں، اگر ہم ان کو مارتے بھی ہیں تو تب بھی یہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہوں گے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی کسی خاندان والے کو یا کسی قبیلے والوں کو، کیونکہ جو مہاجرین تھے اور یہ آپس میں چونکہ سارے رشتہ دار ہی تو تھے، تو یہ جنگ جو تھی نا، یہ اس لحاظ سے بہت ٹف تھی کہ دشمنوں سے نہیں لڑنا پڑ رہا تھا بلکہ اپنوں سے ہی لڑنا پڑ رہا تھا۔ اب صحابہ کی آپ سٹیٹ دیکھیں کہ وہ بھائی، وہ والد، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ بچپن، جوانی سب کچھ گزرا تھا، اور اب تلواریں لے کے آمنے سامنے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ سارے رشتہ دار ہی تھے آپس میں جو لڑ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ ایک سٹیمپ لگ رہی تھی مسلمانوں کے دلوں پہ کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنی ہر محبت سے، اپنی ہر رشتہ داریوں، ہر تعلق سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ تو جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو عتبہ نے بھی یہ بات کہی، لیکن سٹل جب ابو جہل تک یہ بات پہنچی ہے تو اس نے بھی پھر غرور میں کہنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم بزدل ہو اور یہ تم جنگ کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو۔ خیر یہ دونوں جو تھے نا آپس میں جو بھی معاملہ ہوا، بہرحال یہ جنگ پر متفق ہو گئے اور انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں ہم مسلمانوں سے لڑیں گے۔ اور اتنے میں ایک شخص تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا وہ جو دو لوگ تھے غالباً، تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان سے جب صحابہ کے ہاتھ لگے تو جو صحابہ نے نا اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اچھا وہ اصل میں نا قریش کے پانی بھرنے والے تھے، جو پانی بھرتے نا ان کو سکے کہتے تھے، وہ تھے۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ ابو سفیان کے بندے ہیں، تو اس سے جب پوچھا انہوں نے کہا نہیں ہم قریش کے بندے ہیں، لیکن ان کو نا مسلمانوں نے نا تھوڑا سا اچھا خاصا مارا۔ جب مارا تو وہ ڈر کے نا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کی قافلے کے بندے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو کہ تم نے اس پر جو ہے نا اتنا پریشر ڈالا ہے انویسٹیگیشن کا کہ اب بجائے کہ وہ جو ہے نا وہ پہلے سچ بول رہے تھے لیکن تمہارے خوف اور ڈر کی وجہ سے اب انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ تو خیر جب یہ معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا لشکر ہے کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیکٹ تعداد تو نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سوال پوچھا، وہ یہ کہ بتاؤ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، یعنی کہ کھانے کے وقت کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 9 یا 10 ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کا مطلب کہ تعداد 900 ہے یا 1000 ہے؟ تو کتنے خوبصورتی سے جو ہے وہ تعداد کا بھی اندازہ لگایا۔ اور خیر اس طرح اب اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں جنگ بدر کی تو آپ کو ہر موقع پہ حکمت نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سمجھداری اور حکمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس جگہ پہ جہاں پہ جو بدر کا میدان ہے وہاں پر قیام کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی دعا مانگی، اللہ کے حضور گرے رہے اور بہت لمبا سجدہ کیا اور بہت لمبی ایک دعا مانگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ایک موقع پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کا چکر لگاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں پہ فلاں بندہ مرے گا، یہاں پہ فلاں بندہ مرے گا، یہاں پہ فلاں بندہ مرے گا، تو یہ ایسے بتایا کرتے تھے۔ اور غزوہ بدر کے بعد ایگزیکٹلی اس جگہ وہ بندہ مرا ہوا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ اچھا بتاؤ یہ قریش میں کون کون بڑے لوگ کون سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ فلاں ہے، اب یہ ابو جہل کا بتایا اور عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ لوگ ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ہے تو مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو قریش نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، یعنی کہ پورے قریش کا جو کرکس تھا نا وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو خیر مسلمانوں میں اسی طرح سے جوش تھا اور یہ سارا معاملہ تھا۔ اچھا یہاں سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں ہمیں زندگی میں نا کوئی بھی معاملہ ہے نا کوئی بھی مسئلہ ہے، ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ہم پہلے اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں بالکل ایک اپوزٹ سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے پھر اسباب کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ آج ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم پہلے دعا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے یا صدقے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہم پہلے دوائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوائی میں ڈیلے کرنا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، لیکن پہلے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں جب کچھ نہیں بن رہا ہوتا نا ہم پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے، اور بھائی پہلے بھی اللہ ہی تھا تو یہی پہلے مانگ لیتے،
آج جب ہم کسی پرابلم میں پھنس جاتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گئے یا یہ چیز ہم سے نہیں ہو رہی، تو ہم ساری محنتیں کوششیں کر کے تھک ہار کے پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اب آپ ہی ہیں، آپ ہی سنبھال لیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے ہی اللہ کے سامنے گر جائیں. ہاں ٹھیک ہے، بعد میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا انعام ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اصل یہ ہے کہ جیسی کوئی پریشانی آئے فوراً پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، اس کے بعد معاملہ آگے کیا جائے. تو اس کی نا ایک عادت بنانے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو کوئی چھوٹا سا کام ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے کاموں میں، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں نا آپ اللہ سے مانگا کریں. مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھانا ہے نا، تو آپ کہا کریں یا اللہ تعالیٰ مجھے عافیت والا خیر والا کھانا کھلا دے اور اللہ سے میری بھوک ختم کر دے. اب کھانا تو آپ نے کھانا ہے، لیکن جب آپ یہ دعا کر لیتے ہیں نا تو آپ کا ایک کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح آپ سونے لگے ہیں نا، تو ایک تو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دل کی کیفیت سے یہ دعا مانگیں یا اللہ تعالیٰ میرے پاس یہ وقت ہے، آپ مجھے اسی میں ایسی سکون والی نیند عطا فرما دیں کہ میری تھکان اور سب کچھ اس سے دور ہو جائے، اور یہ دعا کر کے سوئیں. اچھا پھر اسی طرح آپ کسی کام میں نکلے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ، تو کوئی پروجیکٹ ہے آپ کا، آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ یا اللہ تعالیٰ آپ ہی اللہ میرا یہ کام کرا دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ یہ میرا کام کروا دیں. آپ پہلے ہی اللہ کے سامنے گر جائیں. اسی طرح زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو تو پہلے اسباب کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. اور کوئی بھی جب کوئی سخت حالات زندگی میں آ جائیں تو صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے بھی غزوہ بدر سے پہلے یہ نماز پڑھی تھی اور جو ہے اللہ سے مانگا تھا، تو ہم بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی کوشش کیا کریں. یہ سنت ہے میرے نبی کی، یہ انہوں نے سکھایا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو ایسے کرنا ہے. تو غزوہ بدر تو اتنا بڑا معرکہ تھا، تو اس سے اللہ کی مدد آ گئی. تو ہماری زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کیا جب ہم اس کے لیے اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اینڈ پہ جا کے جب ہمارے ہاتھ سے چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ ہونا پہلے چاہیے تھا. تو اس لیے خیر یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا کچھ ایک خاص مدد بھی آتی ہے، وہ یہ کہ جو مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو اونگ آتی ہے، اور وہ اونگ ایسی ہوتی ہے کہ سارے مسلمان جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں. جیسے ایک پاور نیپ ہوتا ہے نا، آپ پاور نیپ کبھی دوپہر میں لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے سوئیں، لیکن اس کے بعد انسان ایک دم فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، ساری تھکان نکل جاتی ہے. تو اسی طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک اونگ طاری ہوتی ہے جس سے مسلمان جو ہیں وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اعتماد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی حالات آتے ہیں نا، وہ حالات اٹ سیلف جو بھی ہوں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل پہ اس کا خوف طاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ کا دل اس وقت اطمینان میں ہے یا نہیں ہے، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حالات بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن انسان کا دل ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، جس کو کبھی ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، کبھی انزائٹی کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بس فیئر آف ان نون ہے، کوئی پریشانی ہے تو دل پریشان ہوتا ہے. جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات بہت مشکل ہوں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو ڈھارس بندھا دیتے ہیں، جیسے اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی حزن نہیں. تو یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک یہ نعمت دیتے ہیں. حالات جیسے مرضی ہوں، اس کی مثال ہمارے شیخ ایسے دیتے ہیں کہ آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب باہر تیز بارش ہو رہی ہو لیکن آپ گاڑی کے اگر شیشے بند کر لیں تو کیا اس بارش سے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. باہر چاہے طوفان ہے، آندھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح باہر کے حالات جو مرضی ہوں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں اطمینان دے دیں تو انسان پرسکون رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے.
اور اگر دل میں امن نہ ہو، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان نہ دیں، تو حالات چاہے بالکل بھی ٹھیک ہوں، انسان پریشان ہوتا ہے۔ آپ یورپ کے ممالک میں دیکھ لیں، وہاں پہ بہت جگہ ایسا ہے کہ جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستانیوں سے بہت بہتر ہے، مسلمانوں سے بہت اچھا ہے، لیکن سٹل وہ اتنے ڈپریشن میں، اتنی انزائٹی میں پریشان ہیں۔ آپ بہت سارے ہالی ووڈ کے، بالی ووڈ کے آپ ایکٹرز دیکھ لیں، آپ بہت سارے سنگرز دیکھ لیں، اکثر ان کی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کی، کبھی کوئی مر رہا ہے، کبھی کوئی خودکشی کر رہا ہے، کتنے ہی ایسے کیسز ہیں آپ کے سامنے۔ کیوں؟ دل بے چین ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو دل کا اطمینان ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان سب کچھ اسی کو پانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ تو محض اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت یہ نعمت بھی عطا کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک سکون اللہ نے بھر دیا، اور پھر تھوڑی سی بارش بھی ہو گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ جو بارش جو تھی، جو کفار والی سائڈ پہ تیز ہوئی، جبکہ مسلمانوں والی سائڈ پہ بہت زیادہ تیز نہیں ہوئی، اس سے یہ ہوا کہ جو مسلمانوں والی زمین تھی نا، ادھر پاؤں جمنا آسان ہو گئے، اور زمین جو تھی وہ تھوڑی سی سخت ہو گئی، مضبوط ہو گئی، جبکہ کفار والی سائڈ پہ کیچڑ ہو گئی اور دلدل سی بن گئی، وہاں ان کی موومنٹ میں مشکل ہو گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ جو تھے وہ کچھ انعامات تھے جو مسلمانوں کو مل رہے تھے۔ پھر اسی طرح جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک قریش نے ایک شخص تھا جس کا نام عمیر تھا غالباً، اس کو بھیجا کہ تم جا کے دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو گھوڑا دوڑا کے گیا اور مسلمانوں کی طرف جو ہے نا ایسے گھوم پھر کے آیا۔ تو وہ پھر اس نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کو پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہوں، تو وہ دور تک گیا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، جب وہ واپس آیا نا تو اس نے آ کے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے گھوڑوں پر موت سوار ہے، اور یہ تمہیں جو ہے نا وہ قتل کر دیں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل پہ مسلمانوں کا رعب اور ہیبت یہ چیز طاری کر دی تھی۔ اس وقت وہاں پہ جو مسلمان تھے وہ صرف 313 تھے، جبکہ دوسری طرف جو کفار تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے۔ ساز و سامان زیادہ ہے، سب زیادہ ہے، لیکن یہ اطمینان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو ہیں ان پر ہیبت طاری ہونے والی ہے۔ اچھا، پھر جب لڑائی سٹارٹ ہونے لگی تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود بن عبد الاسد مخزومی۔ یہ بڑا بدخلق قسم کا اور بڑا جو ہے نا وہ یعنی کہ بڑا بدتمیز اور اڑیل اس طرح کا بندہ تھا۔ تو اس نے نا قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے حوض کا، یعنی کہ مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا۔ اس نے یہ قسم کھا کے نا وہ وہاں پہ مسلمانوں کے حوض کی طرف چل پڑا۔ تو رستے میں نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو جو ہے وہ پہلے ایک وار کیا، پھر دوسرے وار سے اس کو جہنم واصل کر دیا، یہ مار دیا اس کو۔ پھر مسلمانوں اچھا پہلے جب جنگ ہوتی تھی نا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ عام جنگ سے پہلے کچھ لوگ آتے تھے، ایک دو یا تین کچھ لوگ آتے تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے، پھر اس کے بعد ایک عمومی فائٹ ہوتی تھی۔ تو قریش کی طرف سے 3 لوگ جو تھے وہ آئے۔ ایک جو تھا وہ عتبہ تھا، اور دوسرا شیبہ تھا، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک ہی خاندان کے 3 لوگ تھے۔ جو عتبہ ہے اس کا بھائی تھا شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا تھا ولید۔ تو یہ 3 جو لوگ تھے نا یہ قریش کے لوگ تھے، اور قریش کے بڑے خاندان کے لوگ تھے، اور یہ جو تھے یہ اس وقت میدان میں آئے کہ آؤ ہم سے لڑو۔ اچھا، جب یہ آئے تو دوسری طرف 3 لوگ جو تھے وہ انصار کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے۔ تو جو قریش تھے نا، چونکہ ان کے اندر ایک تکبر اور یہ چیز تو تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں مدینہ منورہ سے ہیں، اور یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نا ہمارے لیول کے نہیں ہو،
اور تم سے ہماری کیا لڑائی، اور تم، یعنی کہ انہوں نے اس طرح کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو بھیجو، یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے ہم پلہ یہ جو مہاجرین ہی ہیں، جو مکے کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، وہ بھیجو ہم سے لڑنے کے لیے، یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کو حکم دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو یہ 3 صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ تینوں ان کا مقابلہ کریں۔ اچھا، جب یہاں سے 3 ہو گئے اور یہاں سے 3 ہو گئے، جب فائٹ سٹارٹ ہونے ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے جو مد مقابل تھے، انہوں نے تو فوراً ہی پہلے وار میں ہی نا ان کو مار دیا، اپنے مد مقابل کو دونوں نے اڑا دیا۔ جبکہ دوسری طرف جو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے اور جو ان کے مقابلے کا تھا، تو وہاں پر جو تھی وہ دونوں نے ایک دوسرے کو زخم ڈال دیے۔ اچھا، جب انہوں نے اپنے جو مد مقابل تھے ان کو مارا، تو پھر یہ دونوں ادھر لپکے اور انہوں نے پھر اس کو بھی مار دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لے کے یہ لوگ واپس آ گئے، اور بعد میں یہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ شہید ہو گئے تھے۔ خیر، جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پھر اوورآل جو تھی وہ ایک جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا یہ طریقہ ہوا کہ قریش نے، جو مکہ والے تھے، ان کو غصہ چڑھا، کیونکہ یہ 3 جو لوگ تھے، یہ تینوں ان کے کمانڈرز تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ دیکھ کے جو تھا وہ بڑا طیش آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا، اوورآل ایک حملہ کر دیا۔ تو مسلمانوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ مسلمان اس وقت ڈیفینسو رہے، یعنی کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اور یہ آتے رہے۔ تو پہلے مسلمانوں نے تیر برسانے شروع کیے، اور پھر اس کے بعد جو تھی ایک عمومی جنگ جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ پھر اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، فرشتے جو تھے وہ آسمانوں سے اترے۔ اچھا، یہ جب فرشتے آئے ہیں تو اس وقت علماء نے بتایا کہ ابلیس جو تھا وہ بھی ابو جہل کے ساتھ کھڑا تھا، یہ کفار میں شامل تھا، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا نا فرشتے آ رہے ہیں تو پھر یہ بھی بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ تو خیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئی، تو اور اس طرح جو ہے وہ کفار کو ایک لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ مارے گئے۔ مسلمانوں نے بھی شدت کے ساتھ واپس حملہ کیا، اور اس میں بہت سارے جو کفار تھے وہ قیدی بھی بنے، اور بہت سارے جو تھے وہ مارے بھی گئے۔ ابو جہل بھی اس میں مارا گیا، اور سبحان اللہ 2 صحابی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ، جو کہ چھوٹے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، جب صف بن رہی تھی، جب جنگ لڑنے لگتے تھے، جب سٹارٹ ہونے لگتی تھی تو اس سے پہلے صف بندی ہوتی تھی۔ تو جب صف بنی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، تو میں نے سوچا یار میرے ساتھ کوئی ایسے لڑنے والے لوگ ہوتے، کوئی جوان ہوتے، یہ تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ مجھے کیا سپورٹ کریں گے، مجھے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ خیر، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ان دونوں نے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو وہ سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو نا بڑا برا بھلا کہتا ہے، تو وہ کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو، وہ جو ہے نا وہ ابو جہل ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ان کا عشق تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بس یہ پتا تھا کہ ابو جہل نام کا ایسا بندہ ہے کہ جو ہمارے نبی کا بڑا دشمن ہے، اور یہ آئے ہی انہوں نے کہا کہ بس ہمیں آپ ابو جہل کا بتا دیں۔ اور یہ دونوں جو تھے، ان دونوں نے پوری جنگ چھوڑ کے انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور بہرحال ابو جہل جو تھا اس کو جہنم واصل بھی کیا۔ تو یہ عجیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا صحابہ میں، کہ کیسے ایک طرف مہاجرین ہیں جو اپنوں سے ہی لڑ رہے ہیں۔ ہم اس کو امیجن کریں کہ کیا معاملہ ہوگا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر تلوار چلا رہا ہے، باپ بیٹے پہ چلا رہا ہے، بیٹا باپ پہ چلا رہا ہے، اور محض جو وجہ ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیز ہے
یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ جب ہم لا کہتے ہیں تو لا کے اندر سے تمام چیزوں کو، ہر شے کو کاٹتے ہیں اور دل سے نکالتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی محبت آ جائے جو تمام محبتوں پر غالب ہو۔ تو سبحان اللہ، اس طرح جو ہے یہ جنگ ہوتی ہے، اور پھر کفار کو ایک بہت بری قسم کی شکست ہوتی ہے، اور 70 قیدی جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ قیدی بن جاتے ہیں اور قیدی واپس مدینہ لائے جاتے ہیں، تو اب یہاں پہ بہت ساری نریشنز ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ تو اب یہ جو خیر جنگ تھی نا، اس پورے جنگ میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہیں کہ خیر یہ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ یہ چھوٹی سی سٹنگ میں اس کو کمپلیٹ کرنا ناممکن ہے، کہ جس میں اتنے ایمان افروز واقعات تھے کہ کیسے کیسے لوگوں نے، مسلمانوں نے کتنی بہادری سے، کتنی شجاعت کے ساتھ جو وہ حملے کیے، اور پھر کیسے کیسے حالات دیکھنے میں آئے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ بہرحال جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے ہے کہ ان کو نا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو بیان تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فلاں ہے، یعنی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا قریبی بندہ تھا، بہت قریبی شخص تھا جو کہ قیدی آیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میرے حوالے کریں، اور ہر صحابی کو نا جو اس کے قریبی ہے نا اس کے حوالے کریں، اور ہر صحابی اپنے اپنے قریبی کو مار دے، اس کی گردن اڑا دے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب ایمان تھا کہ فرمایا کہ اگر دو بھائی، اگر ایک صحابی ان کا بھائی قبضے میں ہے تو جو صحابی ہیں وہ اپنے بھائی کی گردن اڑائے، ہر شخص اپنے قریبی کی گردن اڑائے۔ کیا ایمان کی کنفرمیشن کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی، لیکن اور فدیہ قبول کیا اور فرمایا کہ اس طرح۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے دن بڑا خیر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رو رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی تھی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کر لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی ایک آیت نازل فرمائی کہ لیکن چونکہ طے ہو چکا تھا تو بہرحال فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موقع پہ زیادہ پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی خیر قیدیوں والے معاملے میں بھی عجیب واقعات دیکھنے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک داماد تھے ابو العاص، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی،
اور یہ ہجرت کے موقع پہ رک گئی تھیں، ہجرت نہیں کر سکی تھیں. تو ابو العاص جو تھے نا، یہ بھی اس وقت قیدی بن کے آئے تھے. تو جب فدیے کی بات کی گئی تو اب ان کی طرف سے جو فدیہ تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار تھا وہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. تو اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. کیا عجیب محبت تھی، کیا عجیب محبت تھی کہ یہ تو محبتیں آج کل تو خیر ہیں ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنا یاد آ گئی، وہ ہار دیکھتے ہی تو پھر وہ تو فدیے کے طور پہ یہ بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میں اس فدیے کے بدلے ان کو چھوڑ دوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی چھوڑ سکتے تھے کیونکہ وہ تو رسول تھے، نبی تھے، وہ کچھ بھی کرتے کسی کو اعتراض نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا چونکہ سب کو لے کے چلنا تھا تو ہر اپنے داماد کے بارے میں بھی صحابہ سے پوچھا. سب صحابہ نے کہا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پہ چھوڑا کہ زینب کا آپ نے رستہ نہیں روکنا اور ان کو آنے دینا، کیونکہ ان کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ نہیں آ سکی تھیں. تو خیر ان کا بھی بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے اور بڑا دردناک واقعہ ہے کہ جب وہ آئی ہیں ہجرت کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جب وہ فلاں مقام پہ آ جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کو پروٹیکشن میں لے کے آنا. تو پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ بھی اس طرح ہجرت کر کے آ گئی تھی. تو خیر یہ جو جنگ بدر کا واقعہ تھا، ایک تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کا مورال جو تھا نا وہ بہت زیادہ اپ کر دیا تھا. اچھا یاد رکھیں کہ جب بھی انسان دین پر چلتا ہے نا تو یہ معاملات کے اپوزیشنز یہ ضرور آتی ہیں کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی غیروں کی طرف سے. تو ہمارے لیے نا یہ لینڈ مارک ہے کہ اتنی بڑی اگزامپل ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے چچا کو، اپنے کزن کو ایسے خاندان کے خاندان لڑ پڑے اور صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور مسلمانوں نے اپنے ایمان کی کنفرمیشن کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.